बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। बानी पीटीए इमरान खान के हक में उनके बेटों का एक बड़ा बयान आ गया। हुक्मरानों के हलचल मच गई। हुकूमत पीटीए के खिलाफ साजिश नाकाम हो गई। अली अमीन गंडापुर के इस बयान को 3 महीने को पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पाकिस्तान की कौम ने मुस्तरद कर दिया। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने कहा कि हमारे वालिद पाकिस्तान के लिए जिंदगी गुजारते हैं। उन्होंने कहा हमारे वालिद को ऑफर हुई थी कि आप लंदन जाएं, क्रिकेट खेलें, लेकिन हमारे वालिद ने कहा पाकिस्तान को आजादी दिलानी है, जमहूरियत लानी है, अदलिया आजाद करानी है, सहाफत आजाद करानी है। उन्होंने कहा इस पर हमारे बाप वालिद पर सख्तियां की गई, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया, लेकिन हम अपने वालिद को जानते हैं, वो किसी भी सूरत पर डील नहीं करेंगे और पाकिस्तान की अवाम के साथ धोखा नहीं देंगे। वो नवाज शरीफ और इमरान खान की तरह डील नहीं करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, खबरें आ रही हैं कि हुकूमत ने दोबारा 15 दिन बाद फिर पेट्रोल बम गिराने का फैसला कर लिया और कहा जा रहा है कि तवक्को की जा रही है रात 10-12 बजे 6 रुपए के करीब कीमत मजीद बढ़ाई जाएगी। इससे पहले 1 जुलाई को 8.5 रुपए कीमत बढ़ाई गई थी। दूसरी तरफ गंदम और चीनी स्कैंडल की वजह से हुकूमत के बड़े बड़े हुक्मरान कानून की गिरफ्त में आने लगे। इंक्वायरियां शुरू हो गई कि मौजूदा हुक्मरान की करप्शन के किस्से जुबान ज़दे आम है। आलिया हमजा ने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि तरीके इंसाफ 5 अगस्त को हर हाल में पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तानी चारों सूबों में और कश्मीर में मूवमेंट चलाएगी और ये मूवमेंट हुक्मरानों की फसादियत नहीं रोक सकेगी। इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया है कि अवाम तैयारी करें, हुकूमत के जाने का वक्त आ चुका है और हम आज़ादी लेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, वकला ने कहा है कि अगर इमरान खान के साथ ज़्यादा सख्ती की गई और वकला इस सिलसिले में अपना अगले हफ्ते एक इजलास कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ मूवमेंट चला रहे हैं। दूसरी तरफ किसान इत्तेहाद की तरफ से पैगाम आया है कि गंदम पर हुकूमत की नाअहल पॉलिसी और नालायक पॉलिसियों की वजह से किसान इस मुल्क में सख्त मुश्किलात का शिकार हैं और किसान भी मूवमेंट चला रहे हैं। लगता है कि हुकूमत की तरफ से ना सिर्फ तरीके इंसाफ बल्कि महंगाई और बढ़ती हुई करप्शन, हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से तमाम तबका फिक्र वकला समेत और सहाफियों समेत एक बड़ी मूवमेंट चला रहे हैं। क्या ये कमजोर हुकूमत जो बैसाखियों के सहारे खड़ी है चल सकती है? जबकि बानी पीटीए इमरान खान ने कहा उन्हें पता है कि 26वीं तरमीम में अदालतों को यरगमाल बना लिया गया है, ऐसे लोगों को जज बनाया गया है जो मुस्लिम लीग नून के करीबी वाबस्ता थे। उन्होंने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देता हूं कि मैंने डील नहीं करनी, मैं ना आसफ अली जरदारी बनूंगा ना नवाज शरीफ बनूंगा। दूसरी तरफ नून लीग में इख्तलाफात की खबरें भी खुलकर आने लग पड़ी हैं। हमजा शहबाज कह रहे हैं पंजाब में ज्यादा मेहनत उन्होंने की थी, लिहाजा मरियम नवाज से पंजाब नहीं चल रहा। ठेकों में अरबों रुपए की करप्शन की शिकायत मिल रही हैं। आने वाले दिनों में अगस्त का स्टार्ट, क्या मौजूदा महीने में अगस्त के बाद सितंबर, क्या सितंबर हुकूमत के लिए सितमगर साबित होगा? इमरान खान के बेटे कासिम खान के आज के बयान के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्करों और रहनुमाओं ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है जो एक रोज कबल अली अमीन गंडापुर और कुछ लोगों ने कहा था कि 3 महीने बाद मूवमेंट चलेगी, अब मूवमेंट शुरू हो चुकी है और डोर टू डोर आलिया हमजा, जुनेद अकबर खान, कराची में हलीम आदल और बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर रैलियां और जुलूस निकलना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से हुक्मरानों ने बंद कमरों में सर जोड़ लिए हैं कि अवाम का अगर जमे गफीर समुंदर इमरान खान की रिहाई के लिए निकलता है तो मौजूदा महंगाई और लाकानूनियत के दौर में अवाम को घरों तक महदूद करना मुमकिन नहीं। और अवाम ने अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जेल भरो मुहिम भी चलाने का फैसला किया है। इमरान खान के बेटे कासिम खान के बड़े बयान ने हुक्मरानों के लिए गुज़श्ता रात एक मीटिंग की गई कि अगर कासिम खान और उनके बेटे
پاکستان آتے ہیں تو کیا حکومت کی اسٹریٹجی ہوگی؟ عمران خان نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ جیل میں حکومت کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ 2 سال سے جیل میں رہنے کے باوجود انہوں نے حکمرانوں کو اپنے محلوں تک محدود کر دیا ہے۔ وزیر اعظم ہو یا وزیر ہو، پبلک پلیس میں جانے سے گریز کرتے ہیں، وہاں آواز آتی ہے مینڈیٹ چور مرد آباد، مہنگائی دشمن مرد آباد، انسانی حقوق کی پامالی کرنے والے مرد آباد۔ عمران خان کے بیٹے نے قاسم خان نے بیان میں واشگاف لفظوں میں کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد کی رہائی کی جدوجہد کے لیے پاکستان آنے کا اعلان کرنے کے بعد عمران خان کے صاحبزادے قاسم خان کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے۔ قاسم خان نے اپنے بیان میں واشگاف لفظوں میں کہا کہ ہمارے والد نے اپنی پوری زندگی کا زیادہ تر وقت پاکستان میں گزارا اور پاکستان میں فلاحی کاموں سے لے کے سیاست میں خدمت اور عبادت سمجھ کے کی۔ ہمارے والد نے بغیر کسی سرکاری عہدے کے کینسر ہسپتال بنائے، نمل یونیورسٹی بنائی، لیکن ہمارے والد کو پاکستان کے طاقتور اداروں نے اور 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو پچھلے 40 سال سے اس ملک پہ حکمرانی کرتے آئے ہیں، انہوں نے ہمارے والد کے خلاف سازش کر کے جھوٹے مقدمے درج کرائے، جسے ہم پورے دنیا پر انٹرنیشنل میڈیا پر اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے جا کے اجاگر کریں گے۔ قاسم خان نے کہا کہ ہمارے والد نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت پاکستان میں گزارا ہے، ہم سے دور اس لیے نہیں ہے کہ انہیں ایسا کرنا پڑا، بلکہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک کرپٹ نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، اور یہ کرپٹ نظام پچھلے 40-50 سال سے محیط 2 خاندانوں کا، مسلم لیگ نون اور بادی النظر میں پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ۔ انہوں نے قاسم خان نے کہا ہمارے والد ہر روز ہمارے ساتھ ایک باپ کے طور پر موجود نہیں تھے، لیکن پاکستان کے لیے وہ ہمیشہ ایک رہنما بن کر کھڑے رہے اور عوام کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کو سب کچھ دیا، ہسپتال، یونیورسٹیاں اور انصاف کے لیے ایک تحریک انصاف جماعت بنائی۔ ہمارے والد کو بڑا بیان قاسم خان کا، جس پر حکمران اور اسٹیبلشمنٹ حلقوں میں ہلچل مچ گئی کہ عمران خان کو جو آفر ہوئی تھی اس پر عمران خان کا کیا جواب تھا۔ قاسم خان نے کہا ہمارے والد کو پیشکش ہوئی کہ وہ اپنی باقی زندگی سکون سے گزاریں، صرف موجودہ نظام کو چلنے دیں جو چوری کا مینڈیٹ، یعنی کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کیو ایم پر حکومت بنائی گئی۔ انہوں نے کہا ہمارے والد کو پیشکش ہوئی کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جہاں چاہے گزاریں، لیکن موجودہ حکومت کو چلنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد کو پیشکش دی کہ جا کے اپنے بچوں کے ساتھ انگلینڈ میں چہل قدمی کریں یا کرکٹ کھیلیں، لیکن ہمارے والد نے اس کی بجائے ایک اندھیر قید میں بند رہنے کو چنا، اپنی عوام کے لیے جدوجہد کو چنا، آزاد اور پرکشش زندگی کو چھوڑ کر جیل کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، لیکن ڈیل نہیں کی، اندھیری قید کو چنا۔ ان کی قربانیاں پاکستان کے لیے، ان کی طاقت پاکستان کی عوام ہے۔ انہوں نے کہا جب تک پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے، عمران خان کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے والد نے ہمیشہ ہمیں ایک ہی کہا کہ بیٹا ملک کے لیے جیو، پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہمارے حکمران انہیں صحیح نہیں ملے۔ ناظرین، دوسری طرف شاہد خٹک جو پاکستان تحریک انصاف کے پی کے متحرک رکن ہیں اور علی امین گنڈا پور سے اتفاق نہیں کرتے، اور مراد سعید جو عمران خان کے جان نثارہ ان کے قریبی ساتھی ہیں، شاہد خٹک نے کہا کہ کیوں میڈیا کے پی کے میں اور تحریک انصاف کو کوریج کیوں نہیں دے رہا، ہماری جائز بات بھی نہیں سنی جاتی، ہمارے کے پی کے میں آپریشن کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے بڑی مشکل سے فاٹا کو وزیرستان کا درجہ دے کے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، ڈرون حملے کا خاتمہ کیا، مگر موجودہ حکمران جب عمران خان نے منرل اینڈ مائنز بل پاس نہیں ہونے دیا تو اب سازش سے کے پی کے کو وفاق میں لے کر دوبارہ آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے، جس کی کے پی کے کی عوام ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور چند روز قبل مولانا جہاں زیب جو اے این پی کے لیڈر تھے، عالم دین تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا اب کے پی کے میں مزید آپریشن کی گنجائش نہیں ہوگی۔ انہوں نے شاہد خٹک نے کہا وہ کون ہے جو کنٹرول کر رہا ہے میڈیا کو، ایم این اے کو،
اسے اختیارات چھین رہا ہے اور عدلیہ کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ہم اس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان کے عالیہ حمزہ نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ موجودہ پنجاب میں وزیر اعظم محترمہ مریم نواز نے پاکستان تحریک انصاف پر پولیس اور بیوروکریسی کو جو کریک ڈاؤن کے لیے ذمہ داری لگائی ہے، ہم نہ جیلوں سے ڈرتے ہیں نہ جبری گمشدگی سے۔ ہم پر تشدد کیا جائے یا ہمارے بچے اغوا کیے جائیں، ہم اس وقت تک اب سڑکوں پر احتجاج کرتے رہیں گے جب تک عمران خان کو یقینی طور پر رہا نہ کریں گے اور 2025 میں عمران خان کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سیاست عملی طور پر ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ماضی میں ہمیشہ نواز شریف نے اور آصف علی زرداری نے ڈیل کو ترجیح دی۔ کبھی انہوں نے ضیاء الحق کی گود میں سر کھولا اور کبھی مشرف سے ڈیل کی اور کبھی قمر جاوید باجوہ نے بھیجا۔ عمران خان واحد لیڈر ہے جس نے سیاست میں 2 سال سے اڈیالہ جیل اور اٹک جیل میں قید ہیں۔ ایک دفعہ بھی وہ ہسپتال بیماری کا بہانہ نہیں کر کے لے گئے، جبکہ جب نواز شریف کو باہر بھیجا تھا تو انہوں نے کہا کبھی پلیٹلیٹس نیچے چلے گئے کبھی اوپر چلے گئے۔ جہاز میں چارٹرڈ پلین میں بیٹھتے ہی ان کے پلیٹلیٹس ٹھیک ہو گئے اور 4 سال وہ سپریم کورٹ کے اشتہاری ہونے کے باوجود پرآسائش زندگی گزارتے رہے۔ جب مشرف کے ساتھ ڈیل ہوئی تو انہی عدالتوں نے جو عمران خان کو، جو میاں محمود رشید کو، عمر چیمہ کو، یاسمین راشد کو اور پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنوں اور رہنماؤں کو ضمانتیں نہیں دیتے، انہی عدالتوں نے خواجہ آصف کے بقول کہ باجوے نے ڈیل کر کے باہر بلایا اور بائیو میٹرک ایئرپورٹ پر کرائی گئی، اور اب عمران خان کو پڑھنے کے لیے کتابیں بھی نہیں دی جا رہی۔ جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اپوزیشن احمد خان بچڑ نے کہا کہ 26 اراکین کو اسپیکر احمد خان، جو سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے قریبی عزیز صابر مٹھو کے کار خاص تھے، ان کی وجہ سے اہم تھے، وہ مریم نواز کی خواہش پر جو احتجاج کیا گیا بجٹ کے دوران، جو پرامن احتجاج ہمارا حق تھا، ہمیں الیکشن کمیشن کے ساتھ باز کر کے نااہل کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہمیں وہاں سے نااہل بھی کریں گے تو ہم 26 پہلے 50 ہزار سے جیتے تھے، اب 2 لاکھ کی لیڈ سے جیتیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک احمد خان جو روایت قائم کر رہے ہیں، ہمیشہ اسمبلیوں میں احتجاج ہوتا رہا، پیپلز پارٹی کرتی رہی، نون لیگ کرتی رہی، ہاتھا پائی ہوتی رہی، ڈیسک چلتے رہے، ایک دوسرے پر کتابیں ماری گئی، میکسیمم سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ ملک احمد خان شاہ سے زیادہ شاہ سے وفادار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مریم نواز کی خواہش پر ہمیں الیکشن کمیشن سے مطلع کرانا، جو سلطان سکندر راجہ ہے وہ مسلم لیگ نون کا سب آفس بن چکا ہے الیکشن کمیشن۔ ہم ان کے خلاف عدالتوں میں گئے لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا۔ ہمیں سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا لیکن ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی۔ جیسے ہی آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس منصور علی شاہ نے طریقے ہارے ہوئے کو، جنہیں عوام نے KPK کی عوام نے مسترد کیا، ان کے حق میں فیصلہ کیا تو انہیں فوری طور پر سیٹیں بھی دے دی گئیں اور 21 جولائی کو الیکشن کی سینٹ کی تاریخ بھی کر دی گئی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے 7 سینیٹر ہوں گے۔ انہوں نے کہا مراد سعید کو ہر حال میں KPK کی عوام سینیٹر دیکھنا چاہ رہی ہے۔ عمران خان کو گمراہ کرنے والے یاد رکھیں کہ عمران خان سب پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور بہت جلد وقت آئے گا کہ عمران خان اس ملک سے رہا بھی ہوں گے اور ملک کے وزیر اعظم بھی بنیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف بانی PTI نے تحریک انصاف کو پیغام دیا، اب آزادی کا وقت ہے، اٹھو اور آزادی کے لیے چلو۔ دوسری طرف ناظرین، ایک طرف حکومت کے گندم سکینڈل جس میں کسان کی کمر توڑی گئی، شوگر مافیا جس میں 200 روپے تک قیمت پہنچائی گئی، اور اس کے بعد پنجاب کے بڑے بڑے پروجیکٹ جو ایک خاص وزیر ہے اسے 7 محکمے دیے گئے ہیں، اس کے اربوں روپے پروجیکٹ ہیں، اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، انکوائریاں کی جا رہی ہیں۔ لگتا ہے کہ موجودہ حکومت، اگر عمران خان کی رہائی ہوتی ہے تو موجودہ حکومت کے لیے یوم حساب ہوگا اور شاید نواز شریف دوبارہ لندن یاترا کی طرف جائیں۔ ناظرین، یہ وہ خبریں ہیں جو عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کیا عمران خان رہا ہوں گے یا عمران خان کو آفر کرنے والے
खासे मायूस नजर आ रहे हैं। मोहम्मद मालिक ने साफ एक वजीर का नाम लेके कहा है कि मौजूदा वजीर मोहम्मद मालिक जो ARY के 10 बजे के प्राइम टाइम शो करते हैं, उन्होंने कहा एक वजीर का नाम लेकर कहा ये ब्लो दी बेल्ट अटैक किया है। उन्होंने वजीर का नाम लेकर, खुद भी खतून है और पंजाब की वजीर आला भी खतून है। अगर आप किसी की बेटियों पर बात करेंगे तो ये सिलसिला यहां रुकेगा नहीं। ऐसी बातों से परहेज करनी चाहिए। बेहतर यह है सियासत में इख्तिलाफ राय करें, लेकिन दूसरों की माँ बहन और अदारों का एहतराम जरूरी है, और अदारों को भी आइन और कानून के दायरे में रह के अपना काम करना चाहिए। पुलिस हो या ब्यूरोक्रेसी, शरीफ खानदान की गुलामी छोड़कर अपने हलफ की वफादारी करेंगे तो मुल्क में अमन कायम होगा, करप्शन का खात्मा होगा और जमहूरियत मजबूत होगी। वकला का बड़ी तरीक चलाने का अंदिया देना हुकूमत के लिए लम्हा फिक्री है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।